Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. We are beginning today, mashallah, 44th, that is last but one lecture of the course. اور آج کا جو لیکچر ہے اس کا جو ٹاپک ہے اور جو اگلا لیکچر ہے اس کا بھی جو ٹاپک ہے وہ ہے مارکیٹ ریسرچ. یعنی مارکیٹ ریسرچ کے بغیر یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں. اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ. اور یہ بھی میں یہاں کہہ دیتا ہوں اور ایک ہی بریتھ میں کہتا ہوں کہ مارکیٹ ریسرچ از اے ہائیلی نیگلیکٹڈ فیلڈ ان آور کنٹری. اب یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں کر ہوا، میں اس کی بیک گراؤنڈ میں تو جانا نہیں چاہتا اور نہ ہی اس کے کاز ڈھونڈنا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پر بس اتنا ہی کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں اس کورس کی کمپلیشن اور اس کورس کی اہمیت کو جانتے ہوئے کہ وی مارکیٹنگ مینیجرز وی ہیو نیگلیکٹڈ دس فیلڈ اینڈ وی ہیو سفرڈ اے لاٹ because of lack of market research. So ladies and gentlemen, we will spend the next 2 lectures inshallah on market research as a tool or which we can use in marketing management, and that we can bring healthy results and strategic measures and degree of professionalism in our marketing management. میں یہ اس لیے بڑی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ میں اکثر اوقات کہتا بھی ہوں، پروفیس بھی کرتا ہوں، ہر جگہ پہ میری یہی میسج ہوتا ہے کہ خدا را مارکیٹ ریسرچ کی اہمیت کو جانیں اور اس کو اپنی ایکٹیویٹی میں شامل کریں. اس سے پہلے لیکچر کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہم نے SWOT انالیسس کیا، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس بڑی اچھی طرح ہم نے اسٹڈی کیا اور ان کو سمجھا. اور ہم نے کہا کہ وی ڈیوائز اسٹریٹجیز. اگر یہ سارے میرے لیکچرز جو ہیں پیچھے، ان کے اگر آپ اس کے مفہوم میں جائیں تو ایک بات بالکل کلیئر آتی ہے سامنے ہمارے، وہ یہ ہے کہ مارکیٹ ریسرچ از اے پری ریکوزٹ. Market research is a requirement for every strategy and for every action that we are planning to take, number one, and the actions of and activities that we are doing as marketing managers. What is market research? جانتے تو ہم سب ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن let me put it in my ways and let me tackle this situation in a manner that we can learn from it. First of all, realizing its importance, and secondly, to become able to implement it in practical life. Market research, ladies and gentlemen, what is it? Let's define it very simply. Let's put it very straightforwardly in words. Market research is a search for retrieval of existing data, discovery or creation of new information or knowledge for a specific purpose. یہاں پر 2 چیزیں آپ نے بڑی ایمفسائز دیکھی جو میں نے کی. ایک تو یہ کہ ہم سے پہلے بھی لوگ سیانے تھے، ہم ہی نہیں، ہمارے سے پہلے بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی کافی کام کیا، انہوں نے بھی کافی پریکٹیکل چیزیں ایکسپیرئنس کی، اینڈ دے ہیو پینڈ اٹ ڈاؤن ان دی فارم آف اے ڈیٹا، ان دی فارم آف رپورٹس، ان دی فارم آف کمپائلیشن. لیٹ اس یوز دی ایکسپیرئنس آف ادرس بائی اسٹڈنگ دوز رپورٹس اینڈ اینالائزنگ ایز ٹو ویئر ڈڈ دے گو رانگ اف دے ور رانگ، اینڈ ویئر ڈڈ دے گو اینڈ ہاؤ ڈڈ دے گو رائٹ اف دے ور رائٹ. And therefore, in the light of that existing data, existing information, reservoir of information, we can become more intelligent and we do not commit those mistakes which they had committed, and we apply those techniques which they had implemented. اور اس کو فائدہ اٹھائیں.
ایٹ نو کاسٹ. اگر وہ مسٹیک ہم کریں یا ہم سے ہو جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہاں یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی مسٹیک سے اور ان کے تجربوں سے اور ان کے جو ایکسپیرینس ہیں ان سے سیکھتے ہیں. سیکنڈ تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ان دا ڈیفینیشن جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ یہ ہے فار اے اسپیسیفک آبجیکٹو. مارکیٹ ریسرچ از ناٹ جسٹ اے اسٹڈی, اٹ از ناٹ جنرلٹی, اٹ از ناٹ collection of information and studying it or analyzing it. No. It has to have a specific purpose. کوئی وجہ. اور آپ کو تو پتا ہے, اب تک تو بہت خوبی پتا چل گیا ہے کہ ہماری وجہ ایک ہی ہوتی ہے, and that is to devise strategies to counter threats, avail opportunities, use our strengths and defend against our weaknesses. چلیے اگر SWOT انالیسس ہی لے لیں آپ پچھلے لیکچر کا, پرپز ضرور ہونا چاہیے. وی مسٹ ہیو اے ویری ڈیفینیٹ اینڈ اے ویری کلیئرلی ڈیفائنڈ پرپز. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وی شوڈ نیور لوز سائٹ آف دا پرپز. از دیٹ کلیئر؟ تو یہاں سے ہم مارکیٹ ریسرچ کی اسٹڈی کو شروع کرتے ہیں اور بفضل خدا اس کو ہم پڑھتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ریسرچ ہیز مینی کیٹیگریز. اب ریسرچ تو لٹریری ریسرچ بھی ہوتی ہے, میڈیکل ریسرچ بھی ہوتی ہے, اور آپ نے بہت سنی ہوں گی. لیکن لیٹ اس کنفائن آور سیلفز ٹو آور اسٹڈی اینڈ دیٹ از مارکیٹ ریسرچ. لیٹ می پٹ اٹ دس وے, مارکیٹ ریسرچ کو ہم کنزیومر ریسرچ بھی کہتے ہیں. مارکیٹ کیا ہے یا مارکیٹنگ کیا ہے؟ ریلیٹڈ ٹو کنزیومر, کنزیومر بہیویئر, کنزیومرز ایٹیچیوڈ, کنزیومرز پریفرنسز, کنزیومرز buying plan, habits, nature, demography, population, kind of population, the fashion, the styles in that particular market. Now, جو consumer research کہہ لیجیے, جس کو market research کہہ رہے ہیں, در حقیقت basically it is in a way it is category of applied sociology. سوشیولوجی, ہم اس پر یہ ڈسکس نہیں کریں گے یہاں پر اس وقت کہ سوشیولوجی کیا ہے یا کیوں ہے, لیکن اتنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت اٹ پرٹینس ٹو دی ایگزٹنگ سچویشن ان دا مارکیٹ. سوشیولوجی جیسا ہے, آپ ایک مارکیٹ میں دیکھیں, لوگ ڈبل روٹی نہیں کھاتے. They don't prefer it. اچھا بھی نہیں کھاتے, وہ اس کی جگہ نان کھاتے ہیں, یا ان کی ڈائٹ پیٹرن کا حصہ ہے کہ وہ نان کلچے کھاتے ہیں. تو کھائیں, ہم کب کہتے ہیں نہ کھائیں؟ We marketing managers are not here to dictate. We marketing managers are not here to bring or to question why. Yes, we can. We are marketing managers. ہم نے پیچھے بھی پڑھا, آپ نے دیکھا. We marketing managers do introduce new products, new styles, new things, new products, innovate the products, bring a change in society. In fact, یوں کہہ لیجیے, ایک دفعہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, we introduce a style of life. Yes, we do. اور اس پر ہمیں فخر ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسٹائل آف لائف ہم امپوز نہیں کرتے, انفورس نہیں کرتے. وی مارکیٹنگ مینیجرز وی ہیو نو ٹولس کہ جی ہم صبح اپنی طرز کا ایک نان بنا لیں اور ڈبل روٹی بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں یا چاکلیٹ بنا لیں تو اس کو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں اور کہیں جی لوگ کھاؤ. بھائی کوئی لا ہے ہمارے پاس, کوئی طاقت ہے ہمارے پاس؟ نو. وی بیسیکلی گو ود دی سوشولوجیکل ٹرینڈس. وی بیسیکلی گو ود دا ٹیسٹ. میں نے آپ کو ایک بڑی اچھی مثال دی تھی, اور یہ مثال بالکل صحیح ہے, کہ آج سے 25-30 سال پہلے پاکستان میں برگر نام کی چیز کامیاب ہونی تو دور کی بات, اس کا وجود بھی ہونا بڑا مشکل تھا. ہاں, وی کوڈ پروبیبلی ہیو سم اسمال لٹل ہیئر اینڈ دیئر, مارکیٹ کے ادھر ادھر ہم ٹھیلوں کے اوپر برگر بیچ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی برگر ایک بڑی کمپوزٹ فارم میں ہم لے کر آئے تو یہ ممکن نہیں تھا. اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے
کہ ایک میٹنگ میں تھا تو انہوں نے پوچھا کہ وائی از دس ان پاکستان؟ تو میں نے کہا بیکاز دے ڈونٹ ایٹ برگرز. پاکستانیز یا پاکستانی اسٹائل آف لائف جو ہے اس میں برگر کھانے کی گنجائش نہیں ہے. ارے بھائی کیا کھاتے ہیں؟ اب ان کو میں کیا بتاؤں کہ جی کلچے کھاتے ہیں, تلوں والے کلچے کھاتے ہیں, نان کھاتے ہیں, برگر نہیں کھائیں گے. اچھا اس کے اندر دو چیزیں تھیں, یہ دو آپ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا انٹریکسی. اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ میں ویسے اس طرح کا کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں, مجھے پسند ہی نہیں ہے. چلیے ایک تو یہ ہو گئی بات. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں کھانے کا مطلب ہم ان پاکستان ہمارا ایک سٹائل ہے کہ ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ٹھہر کے کھانا کھاتے ہیں, کہ رک کے کھانا کھاتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے, نیچے بیٹھ کے, زمین پہ بیٹھ کے. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اکنامک کنڈیشنز پر, لیکن ہم تحمل سے مزاج کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ہم چلتے پھرتے برگر جیسے کھاتے ہیں, اکثر برگر کھاتے ہوئے گاڑی چلا رہے ہیں, برگر کھاتے ہوئے کام کر رہے ہیں دفتر میں, ساتھ برگر کھا رہے ہیں کہ جی کیا ہے جی لنچ ہے. یہ سٹائل پاکستان میں نہیں تھا. ہم کھائیں گے بے شک وہ 2 روپے کی, 5 روپے کی, 10 روپے کی روٹی یا نان, لیکن کھائیں گے ہم بیٹھ کر کے, جس کو ہم دسترخوان کہتے ہیں ہسٹوریکلی. اب یہ ایک نیچر تھی بائنگ ایٹنگ ہیبٹس آف دا پیپل آف پاکستان. اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں, یہ میں اکثر اس کو بڑی زور سے کہتا ہوں. ہم جو کرتے ہیں نا وہ ہم سمجھتے ہیں ہم جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. خدا نہ خاصہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسی کوئی امپریشن اپنے ذہن میں لائیے. ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, ہم چمچ کانٹے سے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں, اس میں کوئی چیز ہم بری نہیں کرتے. یہ ہمارا سٹائل ہے. یہ چیز میں جب ٹریول کرتا تھا دنیا کے تو میں نے یہ چیز سیکھی. آپ دیکھ لیجیے, جاپان از این ایگزامپل, سچ اے رچ کنٹری, ایفلوئنٹ کنٹری, سچ اے ٹیکنالوجیکلی سچ این ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ, کہ بندہ دھنگ رہ جاتا دیکھ کر کے. آپ جاپنیز ایٹنگ ہیبٹس دیکھیے. بڑے سے بڑا چیئرمین, بڑی سے بڑی کمپنی کا چیئرمین یا بڑی سے بڑا ایگزیکٹو یا جو بھی ہے, بینکر ہے, کچھ بھی ہے, یا بیوروکریٹ ہے, وہ بالکل جاپنیز سٹائل میں کھانا کھاتا ہے, نہیں چھوڑتا. اور یہ بات میں نے وہاں سیکھی, دیکھی کہ جی وہ تو کھانا کھاتے ہیں اپنے سٹائل میں, اور وہ شرمندہ نہیں ہے. ہمیں بھی شرم نہیں آنی چاہیے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہم ٹھیک کرتے ہیں. اس میں کسی سے سند لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں, ہاتھ سے کھاتا ہوں, نان کھاتا ہوں, نہیں کھاتا ہوں. اس میں کوئی ہمیں شرمندگی ہونی بھی نہیں چاہیے, اور نہ شرمندگی کی کوئی بات ہے. دس از آر وے آف ایٹنگ. بلکہ میں تو یہ کہہ کر کے آگے بڑھتا ہوں, اس کورس کے آگے بڑھتا ہوں, کہ وین آئی واز ٹریولنگ ابراڈ آئی واز مور پاکستانی دین آئی ایم اے پاکستانی ان پاکستان. نماز پڑھنی ہے تو میں نے پڑھنی ہے, کھانا میں نے کھانا ہے تو اپنے سٹائل کا کھانا ہے اور اپنی طرز کا کھانا ہے. جو نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, کہہ دیا. میں ایک دفعہ بڑے اچھے بینکوٹ میں انوائٹڈ تھا, تو I told them very categorically, I'm a Muslim. I want to eat halal meat if there is possible. حلال میٹ ہے, میں حلال کھاؤں گا, نہیں تو میں میٹ نہیں کھاؤں گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھے جب یہ میں نے کہنے لگا تو شاید میرے کسی دوست نے مجھے کہا ہوگا یہ چھوڑو یار, کیا کھا لو, کیا فرق پڑتا ہے یار, ایک دفعہ کھا لو. میں نے کہا یار ایک دفعہ کیوں کھا لو, پھر کھانا ہے تو پھر کوئی 2-3 ہزار دفعہ کھاؤ. لیکن جب نہیں کھانا تو نہیں کھانا, کھانا ہے تو حلال میٹ کھانا ہے. تو میں نے اپنے ہوسٹ کو کہہ دیا, حالانکہ اٹ واز اے ویری ہیوج بینکوٹ, میں نے اپنے ہوسٹ کو کہہ دیا, میں کہ سوری آئی ایم اے مسلم, آئی ایٹ حلال میٹ which is recognized for Muslims in your country. And you know something? In the banquet, ladies and gentlemen, I was so proud that I had special dishes prepared for me. A, they were composite of halal meat. B, they were
ایبسلوٹلی الحمدللہ فری فرام آل لارڈ یا کوئی بھی کسی قسم کی جو ممنوع چیزیں ہمارے مذہب میں ان سے آزاد تھیں. دیر از نتھنگ رانگ. اچھا یہ بات ایک تو اسٹرینتھ دیتی ہے ہم کو. دوسری یہ بات کہ میں نے ان کو دیکھا, ان کے لوگوں کو دیکھا, واٹ ایور ریلیجن دے فالو, اٹس ناٹ امپورٹنٹ, لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کچھ لوگ یہ نہیں کھاتے. جی وی ڈونٹ ایٹ ہیم. بھائی تمہیں ہیم تو بنا نہیں, تم کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگا نو اٹس ڈیٹریمنٹل, اٹس ڈینجرس فار دا ہیلتھ. اچھا جی اگر آپ ہیم نہیں کھاتے بیکاز یو کین ایٹ, یور ریلیجن ڈز پرمٹ یو ٹو ایٹ, بٹ یو تھنک اٹس اے ہارمفل میٹ, ہارمفل گوشت, نہ کھاؤ, تو نہیں کھاتے. اگر وہ نہیں کھا سکتا بیکاز یہ ہارمفل ہے اس کی ہیلتھ کے لیے, تو یہ ممنوع ہے میرے مذہب میں نہیں کھاتا. کیا the reason is different, but he doesn't eat, neither do I, so what? So ladies and gentlemen, coming back to the point, market research, we have to go into the details, retrieve the information, get the information, bring the information data, collect the information. بڑی سمپل میں بات آپ کو کہہ کے ختم کرتا ہوں, یہاں آگے چلتا ہوں. We have a certain amount of data available on every issue, کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم سے پہلے بھی لوگ سوچتے تھے, کرتے تھے, اور ہم ایک ایوولوشن سے ڈیولپ ہو کے آ رہے ہیں. اٹ ہیز ٹیکن سینچریز آن اینی تھنگ, کوئی ٹیکنالوجی لے لیں, ٹیکن سینچریز. تو دیر از اے ریزروائر آف انفارمیشن اویلیبل ٹو اس ان دی فارم اور ان دی فارمیٹ آف اے لائبریری. ویل ڈن. لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ انفارمیشن پوری نہیں ہے. یہ میرا پروڈکٹ نیا ہے, یہ میں 2006 میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں. چلیے یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, یہ نیا طریقہ ہے, کوئی نئی چیز ہے, کوئی نئی پیشکش ہے, انوویشن ہے. ویل ڈن. تو جو انفارمیشن مجھے ہے 80% تو اویلیبل ہے, 20% نہیں اویلیبل, 20% کو میں فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہوں. آئی ہیو مائی مارکیٹ ریسرچ, اپلائی کیا, فائنڈ آؤٹ کر لی, 100% کمپلیٹ ہو گئی انفارمیشن. تھینک یو ویری مچ, آئی گاٹ دی ہول رپورٹ ان فرنٹ آف می. ایک بی, اس ایریے میں پہلے یہ مال نہیں بکتا تھا, تھا ہی نہیں, لوگ یوز ٹو نہیں تھے. ویل ڈن, کوئی بات نہیں, فائنڈ آؤٹ. لیکن اگر اس ایریے میں یہ ایکس پروڈکٹ نہیں بکتا تھا تو یہ ایکس پروڈکٹ کسی اور ایریے میں تو بکتا تھا, وہاں پر کیا ہوا تھا, فائنڈ دیٹ آؤٹ, فائنڈ دی ریزن, کازیٹو فیکٹرز, سپورٹنگ فیکٹرز, اسٹرینثس, attributes which are conducive to the success of the product X in category in area B. Now I'm introducing in area A. Use those strengths and apply in A and find out about A. A میں کیا ہوتا ہے, جو انفارمیشن نہیں کمپلیٹ وہ انفارمیشن کو آپ لے لیں. This is market research. The message, ladies and gentlemen, at the beginning of this lecture is, please carry out market research very, very effectively, very, very carefully and apply it. جو بات ہم مارکیٹنگ مینیجرز اکثر نگلیکٹ کر جاتے ہیں, اور یہ میں اس پر بالکل سپورٹ نہیں کروں گا. They don't carry market research. They do not have sufficient information. اور جب وہ پروڈکٹ لے کر کے ہم مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں, جب کنزیومر ایکسپٹنس کی طرف جاتے ہیں, کنزیومرز ریئیکشن بہیویئر کی طرف جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں جی یہ پروڈکٹ ہمارا سکسیسفل نہیں ہوا. اب یہ پروڈکٹ سکسیسفل نہیں ہوا پروبیبلی از اے ویری کوئک ریکننگ. لیکن مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا آپ نے ریسرچ پوری نہیں کی تھی. یو ڈڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ سرٹن ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹس. اٹس یور فالٹ, ناٹ دا فالٹ آف دا پروڈکٹ, ناٹ دا فالٹ آف دا مارکیٹ. اور یہ میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دوں اس کی امپورٹنس کو فردر آگمنٹ کرنے کے لیے, کہ کوئی پروڈکٹ مارکیٹ اے میں بڑا سکسیسفل ہے. میں نے آپ کو ایک پہلے بھی مثال دی تھی, ایک بہت پچھلے لیکچرز میں مجھے یاد ہے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی. کیا, ایک گاڑی جس کا اسٹارٹر لیٹ اسٹارٹ ہوتی ہے, گاڑی ٹیکس لانگر ٹائم ٹو اسٹارٹ دا کار,
was not successful in certain countries of the world and big markets. پوچھا جی کیا؟ اب ان کی کیا عادت ہے وہاں پر ڈرائیورز کی، لیڈیز ہوں یا وہ ایگزیکٹو ہوں یا وہ ویسے پروفیشنل ڈرائیورز ہوں، ان کی عادت ہے کہ وہ لال بتی پہ گاڑی بند کر دیتے ہیں، فیول بچاتے ہیں. اٹس اے نیشنل کیریکٹر آف دیٹ کنٹری. فیول بچاتے ہیں، سیو کرتے ہیں. اچھا جی اب آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ہو تو جاتی ہے، اٹ از ٹیکنگ لانگر، مینس کہ لال بتی سے گرین ہوئی تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوئے گی تو چلے گی، تو پچھلی گاڑیاں کھڑی ہیں، لینز رکی ہوئی ہیں. تو پیپل ڈنٹ لائک دیٹ پرٹیکولر برانڈ آف کار. کوئی قصور؟ نو. کوئی غلطی؟ نو. اٹس اے پارٹ آف روٹین. نہیں گاڑی سٹارٹ ہوتی میری تیز جلدی تو کیا ہے بھائی، نہیں میں آئی ڈونٹ لائک دس کار، بڑی اچھی گاڑی ہے اور ادر فیچرز آر ویری گڈ، اکنامیکل ہے، یہ ہے وہ ہے، بٹ آئی ڈونٹ لائک دس کار. تو اس کے جو کار مینوفیکچررز تھے، یو نو واٹ دے ڈیڈ؟ دے چینج دی اسٹارٹر آف دیئر کار اینڈ دے براٹ ان دیٹ اسٹارٹر وچ وڈ امیڈیٹلی crank the engine and start. گاڑی سٹارٹ ہونے لگ گئی، گاڑی اس مارکیٹ میں جانے لگ گئی، کوئی برائی نہیں. میں ایک بات یہاں پر آپ کو بلکہ کلیئر بتا دیتا ہوں، ایز مارکیٹنگ مینیجر اینڈ این ایکسپیرینس مارکیٹنگ مینیجر، ہمیں کسی بات کی شرم نہیں ہونی چاہیے. ہم جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، ہاں اٹ از ڈفرنٹ فرام واٹ ادر پیپل ڈو ان ادر کنٹریز، ادر اکانومیز اور ادر مارکیٹس، بٹ لیٹس ناٹ بی ashamed. We have no reason to be ashamed at what we are doing. Why should we be ashamed? کیوں شرم آئے ہم کو اور کیوں ہم کترائیں؟ Is that clear? So this, ladies and gentlemen, is the starting point of a market research study. Market research کو سمجھنے کے لیے میں جلدی آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں کہ مارکیٹ ریسرچ دراصل بڑی براڈر سینس میں بھی استعمال کرتے ہیں. Lots of questions are asked. Competitors, market structure, government regulations, economic trends, technological advances. اس قسم کی چیزیں مارکیٹ ریسرچ میں انکلوڈیڈ ہیں. یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنی نہایت امپورٹنٹ اور اہم ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم کسی جگہ پر ختمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. سب کچھ کر لیا، میں ایک بات تھوڑی سی لیتا ہوں، سب کچھ کر لیا ہم نے، مارکیٹ کا بڑا اسٹڈی کر لیا، مارکیٹ پرائس، یہ وہ فلان، کنزیومر بہیویئر، ایٹیٹیوڈ، ٹرینڈز، پریفرنسز، اسٹائلز، ان کا ٹیسٹ، لیکن ہم نے مارکیٹ میں لیگل ریگولیشنز جو ہیں یا اس کی مارکیٹ کے اندر جو لیگل فریم ورک ہے وہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا. تو پتہ لگا یہ چیز تو یہاں پر ویسے ہی نہیں بک سکتی، کیوں کہ یہ حکومت بین کی ہوئی ہے یا یہ کسی اور چیز کے نیچے ہے. تو چلیے ساری یہ قطرے پر پانی پھر گیا. We cannot do anything. It is against the law. It is against the rules. اب یہ پھر وہی میں واپس آتا ہوں، لا اینڈ رولس. ہم یہاں پر شریعہ پاکستان میں شریعہ لاز ہیں ہمارے جو شریعہ کے مطابقت سے ہیں، تو کوئی اس میں ہماری شریعہ ہے، مسلمانوں کی ہے. اٹس این اسلامک کنٹری. اگر یہاں پر اسلامک شریعہ ہے تو کہیں اور کوئی اور شریعہ ہوگی، یا اگر شریعہ نہیں تو کچھ اور ہوگا. آر دے scared to say it? No, they are not. ہر ملک کی، ہر جگہ کی، ہر مارکیٹ کی، ہر پاپولیشن کی اپنا سٹائل، ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تبھی تو یہ دنیا اتنی رنگین ہے، کیونکہ اس میں طرز کی دنیا بستی ہے. وہ میں سعودی عربیہ میں تھا تو ایک پاکستانی میری آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا، ہی واز جونیئر آفیسر. وہ میرے پاس ایک دن آیا اور آگے کہنے لگا، سر یہاں پر کچھ ہماری کمپنی میں کچھ لوگ ہیں جو کھانے میں فراگز کھاتے ہیں یا کچھ اور چیزیں کھاتے ہیں جو ممنوع ہیں یا جو نہیں، ہم نہیں کھاتے. تو میں نے کہا بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ تم ان کے ملک سے آئے ہو؟ نہیں. میں نے کہا وہ یہ کہیں اگر تم کو کہ تم فراگ نہیں کھاتے تو یہ ایک گلہ ہے، شکوہ ہے، شکایت ہے ان کی کہ جی یہ فراگ نہیں کھاتا. اگر بھائی وہ کھاتے ہیں تو ان کو کھانے دو، ان کو اچھے لگتے ہوں گے، کھاتے ہوں گے.
ہم نہیں کھاتے. یعنی ہم, آپ نے کبھی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں, کبھی آپ نے ڈڈو آلو تو کبھی نہیں کھائے ہوں گے اپنے گھر میں, کہ جی مینڈک پکڑ لو, آلو پکا لو. اچھا بھائی ہم نہیں کھاتے تو کیا ہے, نہیں کھاتے, سو واٹ, اس میں کیا بڑی بات. اچھا خیر نہیں, آگے چلیں. ایک تو ہو گئی یہ کنزیومر ریسرچ, مارکیٹ ریسرچ اباؤٹ ایوری ڈیٹیل آف دا بزنس انوائرمنٹ. ویل ڈن. آگے ایک اور میں جلدی سے 3-4 قسمیں بتا کے آگے چلتا ہوں. ایک ہوتی ہے انوائرمنٹل اسکیننگ, یہ بھی ایک ریسرچ ہے. اسکیننگ, اس کو لفظ اسکیننگ استعمال کیا گیا, ریسرچ نہیں استعمال کیا. اسکیننگ سے مطلب ہے انوائرمنٹ تو بنی ہوئی ہے, ماحول تو بنا ہوا ہے, حالات تو بنے ہوئے ہیں, آپ نے تو نہیں بنائے. اچھا اس کی اسکیننگ کریں. اسکیننگ سے مطلب ان کا جائزہ لیں, ان کو ذرا اپنے غور و فکر میں لائیں. جیسے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں, اس پر ہم کہنے والے کوئی نہیں ہے. وی مارکیٹنگ مینیجرز نیور pass comments on whether you eat frogs or you don't eat frogs and why don't you eat frogs. ہم مارکیٹنگ مینیجرز یہ نہیں کہتے. ہم مارکیٹنگ مینیجرز یہ کہتے ہیں جناب اگر آپ فراگز کھاتے ہیں تو بتائیے, اگر نہیں کھاتے تو بتائیے. اگر کھاتے ہیں تو فراگز بنانے شروع کر دیں, پکانے شروع کر دیں. جیسے میں بھی آپ کو 2 منٹ پہلے کہا, فراگز آلو, اس کی ایک ڈش ایڈ کر دیں. اگر نہیں کھاتے بابا تو کیوں بناتے ہو. تھرڈ ٹائپ آف ریسرچ از کالڈ پروڈکٹ ریسرچ. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ کہ پیچھے بھی بات کر کے آئے ہیں ہم کافی, ماشاءاللہ آپ کافی اب تک سمجھدار ہو چکے ہیں میرے خیال میں. پروڈکٹ ریسرچ, پروڈکٹ ریسرچ از اے پرٹیکولر پروڈکٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی انوویٹ پروڈکٹس. یس وی ڈو. ہم پروڈکٹ کو چینج کر کے اس کی شکل عقل بدل دیتے ہیں, اس کی صورت, اس کے کوئی فیچرز بدل دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک موبائل کی دیتا ہوں میں مثال, یہ ایک بڑی ایک عجیب مثال ہے اور میں نے کافی دی ہے پہلے بھی. یہ موبائل دیکھیے ہم نے پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر کہاں تک کہاں پہنچا دی ہے. پہلے اتنا بڑا موبائل ہوتا تھا, چھوٹا ہوا, پھر وہ ایسا چھوٹا ہوتے جیبوں میں آنے لگ گیا, پھر وہ جیبوں سے آتے آتے وہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ انگوٹھیوں میں, ہیئر پنس میں چلا گیا. You can have a mobile probably in another 2 years as big as a hairpin or a clip or a pendant. کیا بھائی ممکن ہے. میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, کئی دفعہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کم از کم عقل کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. جیسے مثال کے طور پہ یہ جب موبائل چھوٹے ہوئے تو ہمیں ہسٹوریکلی عادت تھی کہ جب ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں تو ریسیور اپنے کان سے لگا کے رکھتے ہیں, تو جو مائک ہوتا ہے وہ ہمارے منہ کے سامنے ہوتا ہے, رائٹ کرتے ہیں نا. ٹیلی فون بڑے بڑے ہوتے تھے, وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. بہرحال چلیے کم از کم اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ وہ دا ریسیور کمس رائٹ, مائک جو ہے وہ رائٹ آپ کے منہ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ جو موبائل آئے تو اگر آپ اس کو کان سے لگائیں تو اگر آپ نوٹس فرمائیں گے تو اتنا چھوٹا موبائل ہوتا ہے کہ جو اس کا جو سو کالڈ اس کا جو مائک ہوتا ہے وہ منہ سے بہت پرے ہوتا ہے. اچھا یہ چیز طبیعت میں نہیں جاتی تھی کہ بول میں ادھر رہا ہوں, مائک ادھر ہے. تو شروع میں کم از کم شاید جو کی سمجھیں آپ, لیکن چلیے کہ میں کئی دفعہ سنتا تھا تو کان سے لگا کے سنتا تھا, جواب دیتا تھا تو فون سامنے لے آتا تھا. پھر میں نے سوچا یہ میں کرتا کیا ہوں, وائی ڈو آئی ڈو اٹ, کیونکہ آواز میں, آڈیبلٹی میں اور ٹرانسمیشن میں تو فرق کوئی نہیں پڑتا. وہ تو وہاں پر بھی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے میری گفتگو. تو لگتا عجیب ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. دس از کالڈ پروڈکٹ ریسرچ. وی کیپ آن انوویٹنگ پروڈکٹ. اب اس کی سینسٹیوٹی انہوں نے بڑھا دی ہوئی ہے. میں یہاں بولتا ہوں وہ بس آواز جاتی ہے, اور یہ بات بھی عادت آہستہ آہستہ چھٹی, جب کہ میرے سننے والا بتا رہے اچھا مجھے لگتا ہے جیسے آپ آفس میں ہوں, مجھے لگتا ہے جیسے آپ مارکیٹ میں ہو. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ یہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں. اچھا اس کو آوازیں مارکیٹ کے اندر کی جو شور و غل ہے اس کو مائکرو فون سے اس تک جا رہا ہے, مینس کہ ہی نوز دیٹ آئی ایم ان دا مارکیٹ. تو اگر وہ باہر کی بات سن سکتا ہے تو میری بھی بات سن سکتا ہے. نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ریسرچ, واہ اس پر تو ہم بہت بات پہلے کر کے آ چکے ہیں. آپ کو میں کہا مزید کیا بتاؤں. پروڈکٹ انوویشن, نیو یوزیجز, نیو اسٹائلس, نیو ماڈلس, نیو ٹائپس, سائزز, طریقے, ڈائلنگ طریقے, فلانی چیز. اب یہ چیزیں جو ہیں نیو پروڈکٹس کے اندر جاتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بات ختم کرتا ہوں نیو پروڈکٹ ریسرچ کے اوپر
کہ نیو پروڈکٹ ریسرچ میں تو جاپان از دی ماسٹر. They develop, according to one statistics, they develop about 5,000 new products every day in 24 hours. 5,000 new products. اب new products کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہم مارکیٹنگ میں کیا استعمال کرتے ہیں. New product does not mean new in that sense. No. New product mean even a change in shape, size, style, kind, features is a new product. And they introduce new products کا مطلب ہے اتنی ریسرچ ہے وہاں پر, اتنی مارکیٹ. اور یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ جاپان از لیڈر ان دا ورلڈ ان سو فار مارکیٹ ریسرچ از کنسرنڈ. They spend a good sum of money of their incomes towards market research, individually companies and government. اور یہ ایک ہمارے یوں کہہ لیجیے بڑی بدقسمتی ہے یا کمزوری. We do not spend money, we do not spend time, we do not make efforts in market research. اور we are a developing country. ہمارے پاس ریسورسز آلریڈی کم ہیں. And we use our resources without market research, which means, in a way, if I may be permitted to say, we are wasting our existing short market research, market resources. We can't afford. The countries which can afford, وہ ہر پروڈکٹ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے مارکیٹ ریسرچ پوری طرح کر لیتی ہیں تاکہ چیز ضائع نہ ہو. آئیے ذرا مارکیٹ ریسرچ کی تھوڑی سی ذرا تفصیل ذرا چیک کر لیں یہاں پر اس لیکچر کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ون ٹائپ آف مارکیٹ ریسرچ از ٹیسٹ مارکیٹنگ. اب یہ دیکھیے, یہ جلدی میں بتاتا ہوں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ انفارمیشن. ٹیسٹ مارکیٹنگ, ہم پروڈکٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں بڑی لمیٹڈ مارکیٹ میں, بڑی لمیٹڈ ایریا میں, کسی جگہ پہ ہے تو وہ سارے ملک کے لیے, لیکن فی الحال ہم کسی شہر, قصبے, ریجن, کسی جگہ پر ہم اس کو ٹیسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹیسٹ مارکیٹنگ کا مطلب ہے وی انٹروڈیوس دیٹ پروڈکٹ, وی گیو اٹ ٹو دا پیپل اینڈ وی یوز دیئر انفارمیشن ایز اے ٹیسٹ مارکیٹنگ. اس میں کوئی چیزیں چینج وینج کرنی ہو, اس کا سائز, اسٹائل, طریقہ, فیچرز, کوئی چیز چینج کرنا ہو تو وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں تاکہ ہم پیشتر اس کے کہ ہم پوری مارکیٹ میں جائیں. دس از کالڈ ٹیسٹ مارکیٹنگ. اس سے بھی ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے کالڈ کانسیپٹ ٹیسٹنگ. سبحان اللہ, ہم کانسیپٹ بناتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا وی فارم آئیڈیاز کو ہم کانسیپٹ میں کنورٹ کرتے ہیں جب اس کے اوپر ہم عملی جامہ پہناتے ہیں, جب اس کے اوپر ہم کوئی کام کرتے ہیں ٹیکنالوجیکلی, اس کی کوئی شکل صورت بناتے ہیں. بھائی یہ تو میں نے سوچ لیا کہ ہم کچھ ایسا آلہ بناتے ہیں جس کے ذریعے میں آپ سے چلتے پھرتے بات کر سکتا ہوں. تو چلیے ایک موبائل ٹیلی فون کا کانسیپٹ تو آیا, اس کو کانسیپٹ کو ٹیسٹ کریں, لوگوں سے بتائیں, لوگوں کو پوچھیں. دین دا تھرڈ ون از کالڈ مسٹری شاپنگ. مسٹری شاپنگ از آپ خود مارکیٹ میں جائیں اور جا کر کے وہاں دریافت کریں کہ جی آپ کے پاس ڈبل روٹی ہے, جی آپ کے پاس فلاں چیز کی بنی ہوئی ڈبل روٹی بناتے ہیں آپ, یعنی میدے سوجی کو چھوڑ کر کے کچھ ویٹ آٹے کی بناتے ہیں ڈبل روٹی, پیور آٹے کی, برانڈ کی بناتے ہیں جی نہیں. تو آپ مسٹری مارکیٹنگ کریں, مسٹری شاپنگ کریں, جا کے دیکھیں تو صحیح کہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. آپ ان سے پوچھیں بھی دکاندار سے, جی یہ آپ کیوں نہیں بناتے, یا کیوں نہیں ہوتی, یا کیوں نہیں بنانے والے بناتے. دس از کالڈ مسٹری مارکیٹنگ, مسٹری شاپنگ. اٹس ویری افیکٹو. اسٹور آڈٹ. اسٹور آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اسٹور, یعنی اسٹور یہاں پر ایک براڈر سینس میں استعمال کیا گیا, مینس یور شاپ, اس کی ذرا آڈٹ کریں کون کون سے پروڈکٹس ہیں. آپ جب کبھی بھی کسی چیز کو دیکھیں گے, آپ نے اکثر دیکھا بھی ہوگا اپنے گرد و نواح میں کہ ایک اسٹور کھلتا ہے, وہ بیکری ہوتی ہے, تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پر دودھ مکھن کے علاوہ اور بھی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, کوئی اور چیزیں, پھر آہستہ آہستہ وہ اکارڈنگ ٹو دا کیپیسٹی آف دا شاپ دے کیپ آن انکریزنگ. دس از کالڈ اسٹور آڈیٹنگ. دے آر کنٹینیوسلی ڈوئنگ اسٹور آڈیٹنگ. ابھی جگہ ہے ہمارے پاس, ہم یہاں پر اگر رسگلے رکھ لیں تو وہ بھی چلیں گے, وہ رسگلے رکھ لیتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے آئی ایم شیور, کہ آپ کسی مارکیٹ میں کسی دکان کو ذرا کچھ سال 2 سال جائزہ لیں تو وہاں چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں, ڈیلیٹ ہوتی رہتی ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ایڈ ہوں, ڈیلیٹ بھی ہوتی ہیں. وہ رکھتے تھے, اب نہیں رکھتے. کیوں جی؟ یہ جی ہمارے پروڈکٹ کے ساتھ. دس از کالڈ واٹ وی کال از فارمنگ اے فیملی آف دا پروڈکٹ. بھائی جو انڈے خریدنے آیا ہے, جو ڈبل روٹی خریدنے آیا ہے, جو
اس قسم کی چیزیں رس روس خریدنے آئے تو وہ یہ بھی خریدے گا یا خریدیں گی. یا خواتین آتی ہیں یا فیملیز آتی ہیں یا مرد آتے ہیں یا جو بھی ہے بچے, تو وہ بھی ہے. آپ اکثر لوگوں سے پوچھیں کہ یہ ٹافیاں اور یہ کھانے کی چیزیں آپ نے کیوں رکھی ہوتی ہیں کاؤنٹر پہ, کہ جی ہمارے یہاں فیملیز آتی ہیں, بچے آتے ہیں, وہ جب ٹافیوں کو دیکھتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں جی اما وانٹ ٹو بائی چاکلیٹس اور ٹافیز, اور وہ بھی بکتی. کیونکہ کاؤنٹر خالی تھا اس پر ہم نے تھوڑی سی چیزیں رکھ دی. حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, وہ ہوگی بیکری کی دکان یا ہوگی کسی اور چیز کی دکان, لیکن وہ بیچ رہے ہو. دس از کالڈ اسٹور آڈٹ. ڈیمانڈ رجسٹریشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین پلیز لسن ٹو می کیئرفلی. وی ڈو ناٹ, ایک ہمارے ملک میں اور بڑی کمزوری ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اور وہ ڈائریکٹلی آپ سے اور مجھ سے وابستہ ہے, اینڈ دیٹ از وی ڈو ناٹ ہیو ریٹیلنگ. ہماری کوئی ریٹیلنگ کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. یہاں پر دکان کھول لو, وہ بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں آپ 20 سال 30 سال, کام کرنے کو کچھ نہیں, بچے نے پڑھا ہی نہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, دکان کھول دو. یعنی جو فیلئر تھا اس کو ہم نے دکانوں میں اڑیل دیا, چلے جی دکان کھول لیں. نو, ریٹیلنگ از این آرٹ. یہ تو میں اس کی تو ڈیٹیل کبھی اللہ تعالیٰ کرم کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ریٹیل مینجمنٹ کا کورس کروائیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ریٹیل میں کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کرنا چاہیے ہم کو. دا فرسٹ تھنگ از ڈیمانڈ مینجمنٹ. لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ کیا پوچھتے ہیں. گیا تھا میں انڈے خریدنے کے لیے, کیا میں نے اسے پوچھا, ہو سکتا ہے میں نے اسے پوچھا ہو یہاں پر چیز ملتی ہے, ڈو یو ہیو چیز, نہیں جی, دیٹ مینس آئی ایم ڈیمانڈنگ چیز. اس کا مطلب ہے کچھ گاہک چیز بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو مجھے رکھنی چاہیے تاکہ اس گاہک کو میں اور چیزیں بیچ سکوں. وہ آ تو گیا میری دکان پہ, آیا تو ڈبل روٹی انڈے خریدنے تھا, چیز بھی گئی, مکھن بھی گیا, وہ بھی گیا, یہ بھی گیا, اور چیزیں بھی گئیں. تو وزٹیشن تو ہو گئی نا, دکان پہ تو میں چلا گیا نا, اور جاتا تو ہوں. دس از کالڈ ڈیمانڈ مینجمنٹ. ایک اور ہوتا ہے جس کو ہم بڑی دیکھیے کیسے کیسے ورڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں, کمرشل آئی ٹریکنگ. نہ پوچھیں فرام یور کلائنٹس, نہ ان سے کو بات کریں, صرف آبزرو کریں ان کو, جسٹ آبزرو دم. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا شاید, اب تو کچھ ریٹیلنگ کچھ قدرے بہتر ہو گئی ہمارے ملک میں, تو کچھ جگہ پر ایسے ریٹیلرز ہیں جو اس قسم کا انیشیٹو لیتے ہیں. اٹس ویری ہارٹنگ ٹو نوٹ, بڑا مزہ آتا ہے. لوگ پوچھتے, اچھا اکثر باہر کے ممالک میں نے دیکھا کہ اکثر دکاندار گاہکوں سے پوچھتے ہیں اینی تھنگ ایلس. گیا تھا میں انڈے ڈبل روٹی خریدنے, اینی تھنگ ایلس. میں ان کو کہتا ہوں جی آئی آلسو وانٹ ٹو بائی اے پین. ڈبل روٹی انڈے کی دکان سے میں پین خریدنی چاہتا ہوں, انک خریدنی چاہتا ہوں, موبائل خریدنا چاہتا ہوں, لیکن وہ پوچھیں گے ضرور اینی تھنگ ایلس سر. تو مطلب یہ کہنے کا کہ لیٹس کمرشل آئی فور کاسٹنگ جس کو کہتے ہیں, ٹریکنگ کریں, ٹریکنگ کریں. یہ کیا مانگتا ہے, یہ کیا مانگ سکتا ہے. پیپل ایکچولی ریٹیلنگ کا, میں یہاں پر لٹل away from the subject, but let me just conclude it this way. Retailing is basically creating customers at your shop. It's not the question of what they buy. وہ 1 روپے کی چیز خریدے, 10 کے خریدے, 1000 کی خریدے, 2000 کی خریدے, it's none of your business. اور ممالک میں بتاؤں ریٹیلنگ کا کانسیپٹ کیا ہے. شکر ہے ہماری دکان پر کوئی شخص آیا ہے, اور وہاں پر میں یہ بھی بتا دوں which is a joke, کہ دکان پہ میں گیا تھا ٹائم پتا کرنے کے لیے. ٹائم کیا ہوا ہے, یا میں بھی دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا, یہ کس چیز کی دکان ہے, یا میں دیکھنے گیا تھا کہ یہاں چیز بھی اویلیبل ہوتی ہے. خریدا بھی تھا کچھ نہیں میں نے. وہ اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اپنی طرز میں. یہ ضروری نہیں کہ وہ کون سے ہیں, وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے, کہ وہ کون سے مذہب کے ہیں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ, بٹ ایچ ون آف دم ہیو اے وے ٹو say thanks to his creator. Another type is called sales forecasting advertising. That is advertisements جو آپ کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو through maybe pasting posters or some other merchandising effort. اس کو کہتے ہیں مرچنڈائزنگ ہے. یہ بھی ایک بڑی سائنس ہے بذات خود, بہت بڑی سائنس ہے مارکیٹنگ کی. مرچنڈائزنگ, اپنی چیز کو فروخت کرنا بغیر کہے ہوئے. میرے خیال میں آپ کا اتفاق تو ضرور ہوا ہوگا
ऐसी दुकान पे जिसको हम कहते हैं आम फैमिली शॉप, हर जगह पे होती है, हर लोकेलिटी में होती है, और अक्सर मंथली शॉपिंग घर की खातून वहां जाके करती है, घी, चाय, पत्ती वत्ती, ये वो अल्लम पल्लम, ये सब चीजें वहां से लेते हैं। आप वहां उस दुकान पे जाइए और वहां पर कोई ना कोई आपको लटकते हुए बंटिक्स नजर आएंगे, अच्छा ये भी आ गया। अच्छा देखिए, प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं कि कस्टमर को पता नहीं होता, द कस्टमर डजंट नो कि जी ये मेरी इस दुकान पे ये भी प्रोडक्ट आ गया। तो वो जब वो देखता है पोस्टर तो उसको याद आता है, अच्छा अच्छा नोट कर लेता है, अच्छा इस दुकान से अब ये भी मिल जाएगा, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Another type is called customer satisfaction studies. मैंने कहा ना कि ये चीजें जो मैं बता रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, maybe they are not applicable in Pakistan or they are not applied in Pakistan at the moment. But as I have told you in the beginning, you are professional marketing managers, inshallah. You have to introduce these things. Let's start it. कहीं ना कहीं तो आइस ब्रेक करें, कहीं ना कहीं तो एक नई जिद्दत लाएं इस मुल्क में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्टडीज, कार्ड दीजिए, ये अब हर जगह तो नहीं हो सकती, लेकिन आपने अक्सर रेस्टोरेंटों में देखा होगा, आपको एक छोटा सा कार्ड दे देते, फिल अप योर कार्ड, फूड कैसा था, सर्विस कैसी थी, प्राइस कैसी थी, अवेलेबिलिटी क्या थी, वगैरह वगैरह, आपको कैसा लगा ना, गिव योर कमेंट्स, कलेक्ट दोस कमेंट्स। या कभी आप हवाई जहाज में सफर करें तो अक्सर आपको ये नजर आती है, कोई एयरलाइन आपको दे देते हैं कार्ड, ये फिल अप द कार्ड। अच्छा मैं बहुत एयरलाइन में ट्रेवल किया है, बहुत काफी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन और ये कार्ड्स अक्सर मैं भरता रहता हूं, क्योंकि करने को और कुछ होता नहीं उस वक्त, तो मैंने कार्ड ही भरते रहूं। मैंने एक चीज नोटिस की है, और ये बड़ी खुशाइंद बात है, कि जब मैंने कार्ड में पोस्ट किया, उसके अंदर अच्छे कमेंट्स लिखे या जो भी लिखे, वो मैंने लिख के कार्ड दे दिया, या वो एक एनवलप सा होता है वो मैंने दे दिया। I have always received an answer from the airline's head office after a month or so. Okay, ji, thank you very much for the card. We have noted your suggestions and we apologize for any mistake that we have done, or we are appreciative of what you have done, and we'll continue to serve you better over the next visits. तो बड़ी तबीयत खुश होती है कि देखिए मुझको एक्नॉलेज किया इन्होंने मेरे कहने को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Another, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं मार्केट रिसर्च की, एरियाज बता रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इस पर तो मैं बार बार बहुत एम्फसाइज करता हूं, मेरे ख्याल में आप अभी तक बहुत सुन चुके हैं मुझसे। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, योर एजेंट्स, योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर मार्केटिंग फंक्शन। प्राइस इलास्टिसिटी, अब देखिए ये कोई इकोनॉमिक्स की टर्म लगती है आपको, और पता नहीं कितनी मुश्किल लगती है हमको, लेकिन ऐसी नहीं। कई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी अगर प्राइस जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर दी जाए तो उनकी सेल पर इतना इफेक्ट नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी प्राइस 5% 10% बढ़ा दी जाए तो उनका एंड रिजल्ट सेल के ऊपर 70-80% पड़ता है। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस वेरिएशन, रिजल्ट्स, इम्पैक्ट। Another type, ladies and gentlemen, is segmentation research. अब ये मार्केट रिसर्च cannot be possible over a big market, बल्कि मार्केट रिसर्च करते करते पता लगा सारा पैसा ही हमने मार्केट रिसर्च में लगा दिया, अब प्रोडक्ट बेचने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेगमेंट कीजिए, कुछ सिलेक्टेड सेगमेंट्स में रिसर्च कीजिए। अमीर सेक्शन, अमीर सेगमेंट, मतवस्त, लोअर इनकम, तीनों को करें, तीनों की एटीट्यूड्स ऑफ रिएक्शंस एंड प्रेफरेंसेस फर्क आएंगी, स्टडी देम, और उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कर लें। एक होती है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस रिसर्च। देखिए ये एक बड़ी स्पेसिफिक रिसर्च होती है हमारी, ये मार्केट रिसर्च का एक बहुत अहम हिस्सा है। देयर आर लॉट ऑफ डिसीजंस एंड स्ट्रेटजीज दैट वी मेक एंड वी चेंज। बिफोर वी चेंज और बिफोर वी मेक और बिफोर वी इंप्लीमेंट डिस्काउंट, फॉर एग्जाम्पल, before we change or before we announce our change, we must undertake consumer decision process research. कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा इसको? चलिए हमने डिस्काउंट ऑफर कर दिया किसी प्रोडक्ट पे जो पहले नहीं करते थे हम, चलिए इसको सीजनल डिस्काउंट ही कह लीजिए। What will be the consumer reaction? What will be the consumer's decision? What will be the attitude? Find out.
We need to. Before you take एक तो आपने डिस्काउंट दिया, वैसे प्राइस कम कर दी, ऊपर से सेल के अंदर इंक्रीज ही कोई नहीं हुई, तो वो तो वैसे ही फेल हो गई. तो we must carry out this kind of thing. Positioning research is yet another market research element. Positioning. Where are you positioned in the market? آپ اکیلے تو نہیں ہیں, آپ کی طرح کے اور بھی لوگ پروڈکٹس بناتے ہیں, and they are probably آپ سے پہلے تھے. What is your position? It's an exhaustive study, ladies and gentlemen. Product positioning. ہم کہاں ہیں؟ ہم 12% مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 میں بیٹھے ہیں, 20 میں بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تھے 12%, اب 20% ہو گئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ ہم پہلے 20% تھے, اب 12% ہو گئے. کیوں ہوئے ہیں؟ پوزیشننگ. برانڈ نیم, برانڈ یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو بتایا برانڈ یہ بھی ایک مارکیٹنگ کی اپنی طرز کی, اپنی نوعیت کی اپنی فیلڈ ہے. برانڈ مارکیٹ میں بعض دفعہ مارکیٹ پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ پروڈکٹ برانڈ نیم سے پہچانا جاتا ہے. ہم پروڈکٹ نہیں مانگتے, ہم برانڈ مانگتے ہیں. میں اب آپ کو کم از کم 50 ایگزامپل تو دے سکتا ہوں, لیکن آئی ایم شیور کہ اگر آپ خود بھی اس میں ذرا تھوڑی سی ذرا کریں تو ہم کئی چیزیں جا کر کے برانڈ نیم سے مانگتے ہیں. در حقیقت وہ پروڈکٹ ہوتی ہے, پروڈکٹ کا نام ہی نہیں آتا ہمیں, بلکہ کافی جوکس بنے ہوئے اس کے اوپر. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از برانڈ ریسرچ, برانڈ ٹیسٹنگ, برانڈ نیم, برانڈ امپیکٹ. کنزیومر پہ کیا امپیکٹ ہے, کنزیومر کیسے لیتا ہے, برانڈ ایکوٹی کیا ہے. پھر ایک اور بڑی مارکیٹنگ کے اندر اور ٹائپ کی ایک بڑی ورلڈ کہہ لیجیے, دنیا کہہ لیجیے, تو اس کو کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن ریسرچ. میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی, we spend lot of money on advertising, publicity and public relations. Yes, we do. It's a part of marketing activity. Yes, we do. We must carry out research to find out اس particular advertisement کا کیا impact ہو رہا ہے مارکیٹ میں. How are people responding? How are people reacting? How are people taking it? اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ بڑی پبلک کو بہت پسند آئی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کوتاہی ہو گئی. وہ ایڈورٹائزنگ کی ورلڈ کی یا ایڈورٹائزنگ کے کورس میں جائیں گے تو وہاں پر بھی میں آپ کو بتاؤں گا جا کر کے. کہنے کو تو ہم پیسے خرچے, ایڈورٹائزنگ کی بہت ایکسپینسو میڈیا استعمال کیا, اور پتا چلا کہ بجائے اس کے کہ فائدہ ہونے کے نقصان ہو گیا. پیپل ڈڈ ناٹ ٹیک دا ریسرچ دی ایڈورٹائزمنٹ پازیٹیولی. اور لوگ تو یہاں بھی کہہ جاتے ہیں جو ایڈورٹائزنگ نہیں بنا سکتے وہ پروڈکٹ کیا بنائیں گے. Now this is a very big allegation against you کہ جی آپ ہمیں کیا مکھن بنا کے دے رہے ہیں, آپ کو کیا مکھن بنانا آتا ہوگا یا کیا مکھن میں ہوگا, آپ کو تو ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں بنانی آتی. یہ بھی ایک ہمارے, again without casting any impression, please don't take me wrong, this is also an area where we are lacking dramatically. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے, ہم پاکستانی کیوں نہیں ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کو ایک پروفیشنلی ریسرچ کر کے طریقے سے آرگنائز کر کے اس ایفرٹ کو ہم کریں. میں کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا, نہ کسی کو اگنائٹ کرنا چاہتا ہوں, بٹ وی نیڈ ٹو لک ان ٹو دس ایریا لٹل سیریسلی. اور میں یہاں یہ کہہ کر کے آگے چلتا ہوں کہ وی آر وے بیہائنڈ ادر نیشنز آف آور ٹائپ. انڈر ڈیولپڈ ہونا کوئی گلا نہیں, کوئی شکوہ نہیں, کوئی مینا نہیں, کوئی بہتان نہیں ہے, لیکن جاہل ہونا شاید بہتان ہے. اور ضروری نہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ہوں تو جاہلیت بھی دکھائیں. جاہل ہم ہیں نہیں, ویسے تو دنیا پہ چھا جاتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے گھر کی طرف آتے ہیں, اپنے ملک کی طرف آتے ہیں, تو ہم ذرا تھوڑے سے جاہل بن جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں بن جاتے ہیں, یہ بھی ایک مسٹری ہے, میری تو کم از کم سرچ سے باہر ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, لیٹ اس گو فردر. اس کائنڈ ٹائپ کو اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم اس کی تھوڑا آگے جاتے ہیں. ریسرچ جو مارکیٹ ریسرچ ہوتی ہے, اٹ شوڈ بی نمبر 1. یہ بات ذرا بڑے غور سے سنیے گا میری جو میں کہنے لگا ہوں. یہ
in a way it's a crux of marketing research. A, market research should be able to identify, میں ریپیٹ کر دوں, یہ انویسٹیگیٹو ہوتی ہے. انویسٹیگیٹو سے مطلب کسی چیز کی تحقیق کرتے ہیں, یعنی بیٹھے بیٹھے شوقیہ ہم انفارمیشن ادھر ادھر پاس کرتے ہیں یا کلیکٹ کرتے ہیں. نو 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 نو, یہ کوئی ہابی نہیں ہے. مارکیٹ ریسرچ شوڈ بی آبجیکٹو اورینٹیڈ. ایک بات سمجھ گئے آپ؟ میں پھر ریپیٹ کر دوں. آئیڈینٹیفیکیشن ریسرچ, لیٹ us identify certain new thing that was not known to us up till now. یعنی جس کو کہتے ہیں hitherto unknown has been explored. اور اسی سے دوسری چیز آپ مارکیٹ ریسرچ کے کریکٹرسٹک کی سمجھ لیں. And that is, ladies and gentlemen, that market research should be exploratory. It should be exploratory. It should explore something. کوئی چیز فائنڈ آؤٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, اس کو ایکسپلور کریں, فائنڈ آؤٹ کریں, انویسٹیگیٹ کریں, تحقیق کریں, اس کے اندر جائیں, دیکھیں کیا ہے, کیوں ہے, سوال کریں. ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے ہی دن ہی جواب مل جائیں گے یا پہلے ہی ہفتے یا جلدی آپ کو جواب مل جائیں گے. کئی چیزیں ایسی ہیں جو یوں کہہ لیجیے, اگر میں کہوں کہ وہ چیزیں پھنسی ہوتی ہیں, نہیں ملتی. بٹ وی ہیو ٹو ایکسپلور. We have to make efforts to explore. You marketing managers, if you have develop this habit, ladies and gentlemen, as your senior, let me tell you one thing. There is no better characteristic which you can develop as a marketing manager. کیا تحقیق کریں اور اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کریں, ایکسپلور کریں, نکالیں, فائنڈ آؤٹ کریں. اینڈ third characteristic of a market research, ladies and gentlemen, is that it should be conclusive. That means market research کرکے آدھی چھوڑ دیں یا آدھے میں چلے جائیں یا آدھے میں ہار مان کے بیٹھ جائیں. No. Conclude کریں کچھ. Whether that conclusion is negative or positive, please conclude. I repeat, please conclude. Some conclusions must be drawn. بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ یہ conclusion کر دیں that market research has revealed that this product یا this area یا this whatever is bad, not beneficial, not gainful. مان لو, چلو پاسے کرو. کم از کم ایک چیز کو آپ نے علیحدہ تو کر دیا. You have concluded something. Well done. Repeat. And let me end this lecture of today. Ladies and gentlemen, market research should exemplify both. Rather, both پہ غلط کہہ دیا میں نے. They should exemplify the three characteristics. A, it should be with an objective, specific, defined. B, it should be exploratory, identification and exploratory. And number 3, it should be conclusive. ختمی. فیصلہ اچھا یا برا یہ اس پر آپ کوئی بحث نہیں کریں گے. ہم کنکلوڈ کریں کسی چیز کو. تو یہ ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمارا آج کا پہلا لیکچر آن مارکیٹ ریسرچ. انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ہم 45th لیکچر بھی مارکیٹ ریسرچ پہ دیں گے. یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا, اٹس این امپورٹنٹ پارٹ آف مارکیٹنگ مینجمنٹ. سو پلیز پے فلسٹ اٹینشن اینڈ ٹیک نوٹس اینڈ ریڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ ایز این ایٹیچیوڈ, یو ایز مارکیٹنگ مینیجرز آف دا فیوچر, امپلیمنٹ اٹ. جو چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. سو ود دس وے کم ٹو دی کنکلوژن آف دس لیکچر. with usual دعا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, خیریت سے رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوسیو لیکچر 45th کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ کے سپرد.